السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں۔ ایک ایسے امیر آدمی کا جنازہ جسے پڑھانے سے ہر پڑھے لکھے، ہر مولوی لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ اس آدمی کا جنازہ ہم میں کوئی نہیں پڑھائے گا۔ سارے لوگ جنازے پڑھانے سے کیوں انکار کر دیا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بتانے سے پہلے جو احباب نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، وہ سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں۔ کسی شہر میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اللہ نے اسے دولت، عزت، شہرت، اولاد، یعنی اللہ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان چیزوں کے باوجود یہ ایک نیک، صالح، ایماندار، تہجد گزار اللہ والے تھے، اور مالداری کی وجہ سے مال کو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں اور یتیموں پر خرچ کر دیا کرتے تھے، اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو باپ سے بالکل الگ رہتا تھا۔ مالدار اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، یہ مت بھولنا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اسی لیے بیٹا اس میں تمام محتاجوں کا حصہ ہے اور ان لوگوں کو دینا بھی چاہیے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی، اور تیرے ساتھ جو کچھ جائے گا وہ کفن ہوگا اور تیرا نامہ اعمال ہوگا۔ مالدار کا بیٹا دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا، اس پر اپنے باپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ مالدار بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور علاج کے باوجود کوئی سدھار اس کی طبیعت میں نہیں آئی۔ ایک دن مالدار نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا، اور منشی سے کہا کہ یہ لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، میری ایک آخری خواہش ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے پرانے کپڑے پہنا کر مجھے دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ تو اسے ضرور پورا کرے گا۔ بیٹا نے یہ وعدہ پورا کر لیا، اور بیٹا نے باپ کو سمجھایا کہ یہ آخری خواہش ضرور پوری کرے گا۔ کچھ دن بعد اس مالدار شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کو نہلا دھلا کر تیار کیا گیا۔ بیٹے نے باپ کے وعدے کے مطابق پرانے کپڑے یعنی موزے پہنائے اور جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ شہر کے ایک مولوی ان کے جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا تھا، مگر جب معلوم ہوا کہ نعش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ مالدار کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتار لیے جائے۔ بیٹے نے باتوں کو نہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کی آخری خواہش ہے، میں نے مرنے سے پہلے وعدہ لیا تھا، اب اسے پورا کرنا ہوگا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سب لوگ انہیں سمجھا رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے علماء سے رابطہ کیا، ان کو لالچ دیا کہ کسی طرح نماز جنازہ پڑھائے، مگر سب مولوی نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کو سوائے کفن کے کوئی اور چیز نہیں دی جا سکتی۔ اسی درمیان مالدار شخص کا منشی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، اور وہ خط مالدار نے منشی کو جو دیا تھا اس کے بیٹے کو سونپ دیا۔ آپ کے والد نے کہا تھا یہ خط اس وقت دینا جب قبرستان میں جنازہ رکھا جائے، اور کہا کہ آپ کے ابو نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا یہ ان کی وصیت ہے، جب قبرستان میں جنازہ رکھا جائے تو میرے بیٹے کو یہ خط دے دینا۔ اس کے بیٹے نے خط ہاتھ میں لیا اور اس کو کھول کر دیکھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، اس کے باوجود یہ پرانے کپڑے بھی میں ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔
اور لکھا تھا کہ بیٹے قبر کے اندر کفن کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے کر جا سکتا۔ بیٹے جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ میرے بیٹے میں وصیت کرتا ہوں جو کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ پر خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، دولت پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا۔ خط پڑھتے ہی بیٹا رونے لگا اور اپنے باپ کے موزے اتار دیے اور نماز جنازہ پڑھایا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ دوستو، چاہے جتنا بھی مالدار انسان ہو سب دنیا میں رہ جائے گا، خالی ہاتھ جانا ہوگا۔ ایک کفن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں لے جا سکتے، اور دوسری چیز نامہ اعمال جو آپ کے قبر میں آپ کے ساتھ دے گا۔